اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق۔ آج ہم اس میں گفتگو کریں گے موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال پر اور کچھ گزشتہ دنوں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں پر اپنا تجزیہ، اپنی رائے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ناظرین گرامی، عمران خان صاحب کا بیانیہ اب تک وہی ہے کہ سازش ہوئی ہے، خط لکھا گیا ہے، اس خط میں پاکستان کے ایک جمہوری حکومت کو گرایا گیا ہے اور وہ پاکستان میں سازش اور مداخلت کے مترادف ہے، جبکہ شہباز شریف کا بھی اس حوالے سے بیانیے میں کچھ تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ پہلے شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن کہا کرتی تھی کہ ایسا کوئی خط نہیں ہے، یہ فرضی بات ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ اسی خط کے لیے سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا، شہباز شریف صاحب نے بلایا، اس میں انہی منٹس پر اتفاق کیا گیا جو عمران خان صاحب کی زیر صدارت ہوا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ خط تھا، کیونکہ اجلاس بلایا گیا تو خط کے ہونے کا اور خط کے وجود کا ثابت ہو گیا اور اس پہ اجلاس بلایا گیا۔ گزشتہ دنوں شہباز شریف صاحب نے خط میں دھمکی آمیز سفارتی گفتگو بھی تھی، اس کا بھی اعتراف کر لیا۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ اب بھی وہی ہے جو میں نے ابتدائی گفتگو میں بتایا، اور وہ تمام اپنے ہونے والے جلسوں میں بارہا اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف واقعات اور باتوں کو بتا کر کہ یہ ہے اور امریکہ کی سازش ہے۔ جبکہ امریکی موقف میں بھی تھوڑی سی، امریکی حکومت کے موقف میں نہیں کہا جا سکتا، ان کا موقف اب بھی یہی ہے کہ ایسی کوئی تحریر نہیں تھی یا دھمکی والی کوئی بات نہیں تھی، لیکن عمران خان صاحب کا بیانیہ وہی ہے۔ آگے چل کے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے ایک امریکی دفاعی تجزیہ نگار کی کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، اور پھر بھارت میں کیا خوشیاں منائی جا رہی ہیں نئی حکومت کے آنے پہ کہ عمران صاحب کی حکومت جانے پہ۔ دو ویڈیو آپ کی بصارتوں کی نظر کروں گا، لیکن پہلے اس حوالے سے گفتگو کچھ مزید کر لی جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے تحریک عدم اعتماد جب آئی اور کامیاب ہوئی تو اپنے پروگراموں میں تواتر کے ساتھ یہ بات کہی کہ یہ بہت بڑی حکومت بننے جا رہی ہے، مخلوط حکومت بنے گی، یہاں پر شہباز شریف صاحب کے لیے بے انتہا مسائل ہوں گے کہ لوگوں کو، پارٹیوں کو منانا، چھوٹے چھوٹے وزارتوں پر، گورنر کے عہدے پر، مشیروں پر، وزارت اعلیٰ پر، اس میں بہت سے وزیر اعلیٰ کے لیے بہت سے مسائل درپیش ہوں گے اور وہ سامنے آنا شروع ہو گئے۔ جو بہت بڑی خبریں ہیں ان میں ایک جہانگیر ترین صاحب جو بہت زیادہ فعال رہے اور بہت اہم کردار مانا جاتا ہے ان کا حکومت کو عمران خان کے گرانے میں، انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ موجودہ صورتحال پر انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کا نہ صرف اعلان کیا ہے بلکہ چند دنوں سے وہ خاموش بھی ہے۔ گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ سب آپ کے خبروں میں آپ نے دیکھا کیا ہوتا رہا، اور اب گورنر پنجاب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ شاید وہ بھی عدالتی کہیں گی۔ دوسری اہم خبر، گزشتہ دنوں آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح طور پر یہ بات کہی گئی کہ کچھ سیاسی شخصیات خواہ مخواہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ ملک کی لحاظ سے بھی اور عوام کے لیے بھی یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سے ملک میں خلفشار پیدا ہوگا اور عوام اور فوج میں فاصلے بڑھیں گے، تو یہ باتیں نہ کی جائیں۔ آئی ایس پی آر نے یہ درخواست کی، لیکن اس کے باوجود دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے فوج کو براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ کئی چیزوں پر ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔
عمران خان صاحب نے بھی کئی وضاحتیں دی کہ انہوں نے جو میر جعفر اور میر صادق کے لفظ ادا کیے وہ کسی طور پر فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نہیں کہے، بلکہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہے۔ اور کچھ مریم نواز صاحبہ کے بھی ایسے بیانات آئے، لیکن اب جو اہم بات ایک آئی وہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے آئی۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی سے پہلے الیکشن کا انعقاد ہو جائے، اور یقینی طور پر یہ بھی براہ راست ایک اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے۔ ان کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نومبر سے پہلے کا اگر ذکر ہے تو نومبر میں انہوں نے خود کہہ دیا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کی مدت ملازمت مکمل ہو رہی ہے، اور وہ اعلان کر چکے کہ وہ مزید اپنا ایکسٹینشن نہیں لیں گے، تو نئے فوج کے سربراہ کی تعیناتی ہوگی، اور اس سے پہلے الیکشن کا اعلان۔ یہ بھی فوج کو کسی حد تک سیاست میں گھسیٹنے کا ہی ایک بیانیہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، جب ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ پہلے دن سے یہی بات، اور نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ نئے الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور آج مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ واضح بیان ہے کہ تمام مسائل کا حل نئے عام انتخابات میں ہے، اور قوی امید ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب اور ان کے رفقہ کار کو لندن میں طلب کیا، اور وہاں جو اجلاس ہوئے ان میں بھی یقینی طور پر یہی چیز زیر بحث رہی ہوگی کہ جلد از جلد الیکشن کرا دیے جائے، اور الیکشن ہی مسائل کا حل ہے، اور یہی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا بھی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد الیکشن کرا دیے جائے۔ اور میرا اپنا تجزیہ ہے کہ جس طرح خواجہ آصف صاحب نے بات کی یا مریم نواز صاحبہ نے بات کی، تو قوی امکان ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں اسی سال الیکشن کا انعقاد کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ کم از کم 4 مہینے انہیں درکار ہیں، اور خواجہ آصف کے اگر بیان کے تناظر میں دیکھا جائے تو نومبر میں فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کا اعلان ہونا ہے، اس سے پہلے الیکشن، تو پھر وہی الیکشن کمیشن نے جو 4 مہینے کا ہے وہ یہی بنتے ہیں کہ یہ جون اگلا مہینہ، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، یہ 4 مہینے ہو گئے، اور اکتوبر الیکشن کا مہینہ ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، میری رائے ہے، ممکن ہے ایسا نہ ہو۔ اب آتے ہیں جو ابتدائی گفتگو میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور میں ذکر کرتا چلوں کہ جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، یعنی خواجہ آصف صاحب ہو گئے، احسن اقبال صاحب ہو گئے، اسحاق ڈار صاحب ہو گئے، سعد رفیق صاحب ہو گئے، یہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ الیکشن میں ہمیں جانا چاہیے اور یہی مسائل کا حل ہے، تو یہ بھی وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر یہی گفتگو رہی ہوگی۔ اب ویڈیو کے حوالے سے جو ابتدائی گفتگو تھی، پہلی ویڈیو میں جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ اس میں جو امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگار ہے، انہوں نے اپنے امریکہ ہی کے ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے 3 اہم باتیں کی ہیں۔ جب اس سے اینکر نے پوچھا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں بقول عمران خان کے امریکہ کا ہاتھ ہے، تو انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کو 3 آپشن دیے گئے تھے کہ یہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے تو آپ رہیں گے۔ اس میں پہلا تھا کہ یوکرین کی حمایت کی جائے کھل کر، دوسرا تھا کہ روس کے ساتھ جو معاہدے کیے جا رہے ہیں ان کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے، اور تیسرا تھا کہ چین سے تعلقات میں فاصلے اختیار کیے جائے بقول امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگار کے۔ اس کے بعد آپ ویڈیو دیکھیں گے، اس میں بھارت کے چینل پر بھارتی جو صحافی ہیں، بھارتی اینکر ہیں، وہ کیوں بغلیں بجا رہے ہیں؟ کیا وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بننے پہ خوش ہیں یا وہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے پر خوش ہے؟ فیصلہ آپ کیجئے گا۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ وہ موصوف جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جو شق 370
جو آئین سے بھارت کے نکالی گئی تھی وہ کشمیر کے متعلق تھی، اور پاکستان کا موقف بڑا اس پر بقول ان کے اینکر کے، اور کہ بہت موقف مضبوط تھا اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب تک وہ 370 جو شیخ ہے آرٹیکل وہ بحال نہیں ہوتا کشمیر کے حوالے سے، اور بھارت 5 اگست 2019 کی پوزیشن پر نہیں آتا، کوئی تجارتی تعلقات، کوئی دوستانہ تعلقات بھارت سے قائم نہیں ہوں گے۔ اس پر کیا بھارتی چینل کہتے وہ سنتے، دیکھیں۔ What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? سنیے Right, یہ دفاعی Pakistan تجزیہ needs نگار کیا to کہتی support ہیں۔ Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple of weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. اب دیکھیے بھارت کا अनुच्छेद چینل کیا کہتا 370 को लेकर पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने दोबारा भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने का फैसला लिया है। शहबाज शरीफ कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने कमर जमा को भारत के साथ व्यापारिक मंत्री नियुक्त किया है। आपको बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इमरान खान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए थे और कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब तक 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति कायम नहीं होती तब तक वो भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन अब पाकिस्तान को झुकना पड़ा है और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की मंजूरी दे दी है। इस बड़ी پاکستان کو جھکنا پڑا ہے اور پاکستان کی اکڑ ختم ہو گئی ہے، یہ وہاں پر بھارتی چینل پر ایسا کچھ چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، میں پہلے دن سے پروگرام میں اس کا ذکر کیا، آج پھر کیے دیتا ہوں کہ اس خط کے حوالے سے جو مطالبات ہیں عمران خان صاحب کے سابقہ حکومت کے کہ جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے، ورنہ ہر روز کوئی نہ کوئی اس کے حوالے سے ذکر ہوگا اور وہ پھر اداروں پر سوالیہ نشان ہوگا اس چیز کو۔ اور یہ اگلے الیکشن میں نے کہا کہ یہی کارڈ چلے گا، اس چیز کو بالکل تحقیقات کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ اب تک جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس کے مطابق خط تھا، خط میں دھمکی آمیز گفتگو بھی تھی، ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم بھی اس کا اب برملا اعتراف کر چکے، تو اسی پر حکومت ختم کی گئی تھی، لیکن آئین کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو ختم کیا گیا تھا۔ لیکن خان صاحب کا جو کلیم ہے اس پہ ضرور تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ کہ عمران خان صاحب نے جو منحرف اراکین تھے اس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آ گیا کہ زیادہ ثبوت نہیں تھے، کچھ اخبار کے تراشے تھے، کچھ تھے، اور عمران خان صاحب کی جانب سے جو ایک بار پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی ہے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس حوالے سے کیا ہونا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اب تک کی جو پیش رفت ہے ہم یقینی طور پر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، نئے انتخابات، اور جلد از جلد انتخابات نظر آ رہے ہیں، اور یہی بقول مریم نواز صاحبہ کے بھی کی تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ نئے اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے سیاسی، اور مہنگائی کا بھی بحران ہے، ہمارے دنیا سے تعلقات میں بھی کچھ تھوڑے سے فاصلے آئے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی اور ملک کی حکومت بھی بہت بڑا وہاں اتحاد ہو، مخلوط حکومت ہو، اور اس کی مدت حکومت کی کم ہو، تو ہم بھی یقینی طور پر اگر ہمارے
وہاں پر کوئی منصوبے ہیں تو ہم بھی اس کو نہیں کریں گے، فائنلائز نہیں کریں گے کہ کوئی نئی حکومت مستحکم اور طویل مدتی حکومت آئے تو کریں گے۔ حکومت کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور آنے والے وقتوں میں مزید اس حکومت کو مسائل کا سامنا ہوگا، اور جو بھی ہوگا پھر وہ شہباز شریف صاحب کے گلے میں ہی آئے گا، انہی کے گلے میں یہ طوق پڑے گا۔ تو بہتر حل صرف اور صرف نئے عام انتخابات کی طرف جانا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔